تو یہ سارے بزرگان دین اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا لازم تو ضروری ہے، صرف کتابوں سے کام نہیں چلے گا، کتابوں کے بعد بھی کسی کا ہاتھ ضروری ہے۔ دیکھو صرف کتابیں کافی ہوتی نا تو امام اہل سنت کو کسی سے مرید ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ 1000 کتابوں کا لکھنے والا اس کو کیا ضرورت ہے، جو عارف باللہ ہو اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی؟ لیکن انہوں نے بھی ہاتھ میں ہاتھ دیا، کس کے؟ حضرت سید شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت و رضوان، انہوں نے بھی ہاتھ دیا اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یعنی یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اگر صرف کتابوں کے ذریعے معرفت الہی مکمل طریقے سے حاصل ہو جاتی۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا سوال یہی ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، قرآن کو اپنا پیر بناؤ، احادیث کو اپنا پیر بناؤ۔ قرآن نے خود اپنے لیے یہ کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ذکر کس کے لیے ہے، یعنی یاد کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے۔ ہم نے قرآن کو آسان تو کیا ہے مگر یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں۔ یاد کرنے کے لیے آسان ہے، تمہارا پیر قرآن تمہارے سامنے ہے، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نسائی تمہارے سامنے ہے، کھولو خود اس کو پیر سمجھو اور اللہ تک پہنچ جاؤ۔ کیا ضرورت ہے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی؟ یہ ساری باتیں اگر صحیح ہوتی تو ان سارے بزرگوں کو ضرورت بالکل نہیں تھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے، لیکن پھر بھی ضرورت ہے، اور ضرورت آج بھی ہے جناب۔ ہاں مگر شرطیں ہیں، آج کے زمانے میں ہاتھ دینا یہ ذرا سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے۔ امام اہل سنت نے ذکر فرمایا کہ بیعت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک بیعت ارادت ہوتی ہے اور ایک بیعت برکت ہوتی ہے۔ یہ ہم لوگ جتنے بھی ہیں نا یہ سب بیعت برکت والے ہیں، صرف برکت حاصل کرنے کے لیے، اور بیعت ارادت بڑا مشکل ہے۔ وہ صحابہ کرام جو کی تھی نا بیعت ارادت تھی، وہ جس میں تن من دھن سب کی بازی لگانی پڑتی ہے، اسی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ المرید فی ید المرشد کالمیت فی ید الغسال، کہ یہ مرید اپنے مرشد کے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے جیسے کہ مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں، اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، جیسے جیسے مرشد کہے ویسے ویسے وہ کرتا ہے۔ یہ بیعت ارادت والوں کا، بیعت برکت والے ہم لوگ اسی میں شامل ہیں، ہم لوگ بیعت ارادت والے نہیں ہیں، بڑا مشکل کام ہے وہ۔ یہ بیعت برکت بھی مل جائے تو یہ بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے، مگر اس کے لیے بھی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ بیعت برکت کے لیے بھی جب مرید ہو کسی سے تو اس میں پہلے 4 چیزیں دیکھ لو۔ یہ بیعت برکت والی بات ہے، یہ بیعت ارادت کے لیے نہیں۔ بیعت ارادت کے لیے تو بڑی چیزیں بتائی ہیں کہ بیعت ارادت جس سے ہو تو اس کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے وہ بھی بتایا ہے، یہ تو بیعت برکت کے لیے۔ اب دیکھو بیعت ارادت کس طرح سے ہوتی ہے اور مرید اور پیر کے اندر اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ خواجہ غریب نواز کے ایک جملے سے سمجھ لیجئے کہ سچا مرید وہ ہوتا ہے، یہ بیعت ارادت والی بات بتا رہا ہوں، سچا مرید وہ ہوتا ہے جس کے نامہ اعمال میں 20 سال تک کوئی گناہ نہ لکھا جائے، 20 سال تک کوئی گناہ نہ لکھا جائے، وہ سچا مرید۔ تو آپ ذرا سوچ تو لیجئے، جب سچا مرید وہ ہوتا ہے جس کے نامہ اعمال میں 20 سال تک کوئی گناہ نہ لکھا جائے تو سچا پیر کون ہوگا ان کی نظر میں؟ یہ تو مرید کی بات بتا رہے ہیں۔ تو یہ جو بیعت برکت ہے نا، بیعت برکت یہ بھی خوش نصیبوں کو ملتی ہے، اس کے لیے کہا وہ 4 چیزیں دیکھ لی جائیں۔ بڑی گڑبڑی ہو رہی ہے اس کے اندر بھی، ہمارے سارے بزرگوں نے اس کو ذکر کر دیا ہے مگر پھر بھی سوچتے نہیں ہے، جہاں جی چاہتا ہے چلے گئے۔ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے، لیکن یہاں سوچ سمجھ کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے۔ میں سب کے لیے نہیں کہتا ہوں، اللہ ماشاء اللہ ضرور ہے، مگر یہ جو لوگ منع کرتے ہیں نا بیعت ہونے کو آج کے زمانے کے اندر، وہ اسی لیے ادھر نظر جاتی تو دنیا داری، وہاں نظر گئی تو دنیا داری، وہاں گئی تو دنیا داری۔ پیر صاحب کی صحبت کے اندر سوائے دنیا کے کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے پیر صاحب کو بھی دیکھا ہے، بہت زمانہ نہیں گزرا ہے، 30 سال ہوئے ہیں وصال کو ابھی تقریباً دیکھا ہے، ہم نے نگاہوں نے دیکھا ہے، ہم نے قسم کھا کر کے کہتا ہوں مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اس خطاب کے دوران میں نے ان کے نشست و برخاست کو دیکھا ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک تھے جن کے چہرے کو دیکھ کر کے خدا یاد آتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں بھی کبھی دیکھا ہے، اپنے آپ کو میں نے بٹھا کر کے رکھا ہے۔ سند حدیث ایک مجھے ان کی طرف سے بھی حاصل ہے، بخاری شریف کی حدیث پڑھا کر کے سند حدیث، اور وہ نایاب سند حدیث ہے، جو امام اہل سنت سے جاتی ہے وہ دوسری ہے، اور جو یہ پیر و مرشد سے جاتی ہے یہ دوسری ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں فقیر کے پاس الحمدللہ موجود ہیں۔ پیر و مرشد رضی اللہ تعالیٰ، میں صدیوں پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں صرف 30 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ میں نے اپنی ان نگاہوں سے، گنہگار نگاہوں سے دیکھا ہے ان لوگوں کو بھی، جن کی مجلس کے اندر دنیا کی بات نہیں ہوتی تھی۔ جب بیٹھتے تھے کسی بزرگ کا مسئلہ بتا رہے ہیں، جب بیٹھتے تھے کسی نہ کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں، جب بیٹھتے تھے کبھی ماں کا ادب، کبھی باپ کا ادب، کبھی شریعت کا ادب، کبھی قرآن مجید کے تعلق سے، کبھی نصیحتیں، اگر مسکراہٹ والی چیزیں بھی بتایا کرتے تو ایسی جس میں شریعت کی کوئی بات بھی آ جائے اور آدمی مسکرا بھی پڑے، ایسے پیر ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں نا مرید ہونا صحیح نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کی مجلسوں کے اندر سوائے دنیا داری کے کچھ نہیں پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں 4 چیزیں تو دیکھ ہی لینا کم سے کم، اگر یہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو پھر کترانا، کیونکہ وہ تجھے پھر اللہ کی طرف نہیں کسی اور طرف لے کر کے جائے گا۔ پہلی چیز اس کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا ہو۔ یہ میں نے اپنا سلسلہ آپ کو بتا دیا نا کس طرح سے ملا ہوا ہے۔ ہم لوگ تو گناہگار ہیں، آپ لوگ تو گناہگار ہیں،
ہم جیسے لوگ تو گناہگار ہیں، مگر کم سے کم اتنا ضرور ہو جاتا ہے کہ اس زنجیر میں بند کر کے ہم اپنے آپ کو انہی سے منسلک کر لیتے ہیں، تو کل کو جہاں وہ جائیں گے ہم بھی جائیں گے۔ ٹرین کا ڈبہ اگر کوئی خرابی ہو نا، ٹوٹا ہوا، تو جہاں جہاں انجن لے کے جائے گا وہیں وہ بھی جائے گا، اگرچہ وہ خراب ہے، ہم لوگ تو گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، صحیح ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے کسی دامن سے، اب وہ دامن جہاں جائے گا ہم بھی ساتھ میں وہیں جائیں گے۔ یہ بیعت برکت کا فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ پہلی شرط یہ کہ اتصال ہو، متصل ہو، اور دوسری شرط اس کے لیے یہ ہو کہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ یہاں پر بھی آج کے زمانے کے اندر سنی صحیح العقیدہ کا لیبل لگا کر کے لوگ ابھی بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ سنو اہل سنت و جماعت کے تمام طرف افراد، ذمہ داری سے اس بات کو میں آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں، آج کے زمانے کا جو فتنہ ہے، جو اپنے ہی لوگوں نے اپنی ہی طرف سے شروع کر دیا ہے، بظاہر سامنے نظر آنے والا لمبی ٹوپی والا بھی ہے، لمبے جبے والا بھی ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی ہی اوپر ذمہ داری بھی لے رہا ہوں، میں کسی پہ تنقید کرنے کا عادی نہیں ہوں، مگر ہاں یہ بات ضرور کہوں گا، ہمارے بزرگوں نے ہمارے کاندھوں پر بھی کوئی ذمہ داری رکھی ہے، ہمارا حق بنتا ہے یہ بات تم تک پہنچائیں، ورنہ تو اس کرسی کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ سامنے والا اونچی ٹوپی والا ہو یا اونچے جبے والا ہو یا لمبی داڑھی والا ہو، چاہے اپنے آپ کو سید کیوں نہ کہلاتا ہو، اگر وہ تم کو ان تمام طریقوں سے ہٹا رہا ہے جو ہمارے بزرگوں نے تم کو نہیں بتایا ہے، اس کے قریب جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ان میں سے ایک طریقہ کار یہ ہے جناب والا کہ 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ ہو چکا ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک اہل سنت و جماعت کا اس پہ اتفاق رہا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر کی ذات ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہلا کر کے بھی اس سے ہٹائے، سمجھ لینا یہ محدث اعظم ہند کے طریقے سے ہٹا رہا ہے، یہ سرکار کلام کے طریقے سے ہٹا رہا ہے، یہ شیخ المشائخ کے طریقے سے ہٹا رہا ہے، اس لیے کہ یہ طریقہ اہل سنت و جماعت کا آج کا نہیں پہلے سے چلا رہا ہے۔ اس کے اندر بھی دیکھنا پڑے گا، سنی صحیح العقیدہ ہو، عقیدہ بالکل درست ہو اس کا، وہی عقیدہ تم تک پہنچا رہا ہے کہ جو تمہارے بزرگوں نے تم کو پہنچایا ہے، تو صحیح ہے دامن پکڑ لینا، مگر ابھی صرف 2 ہی ہوئی ہیں نا، تیسری یہ ہے عالم ہو، کم سے کم اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال کر کے خود عمل کرے اور مریدوں کو بتا سکے، یہ تیسری شرط ہے جناب والا۔ اور چوتھی شرط فرمایا فاسق مولد نہ ہو، یعنی کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، ایسا نہ ہو کہ کھلم کھلا رمضان کے روزے کے اندر تمہیں سگریٹ پی کر کے دکھا رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ تم کو یہ کہہ رہا ہو کہ یہ شریعت کی بات جو ہے نا یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ظاہری ملا لوگ ہوا کرتے ہیں، ہم لوگ تو طریقت والے ہیں، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہم لوگ تو پہلے ہی پہنچ چکے ہیں، اب جو چیز پہنچانے والی تھی ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو یہی سوال کبھی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر و مرشد سے کیا تھا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، زور سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فتاوی رضویہ ہے، فتاوی رضویہ کی 70ویں جلد ہے، اس جلد نمبر 17 کے اندر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیر و مرشد سے اس بات کو عرض کیا، حضور کچھ لوگ کہتے ہیں، مطلب کہنے والے آج نہیں اس وقت بھی موجود تھے، حضور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے ان التکالیف کانت وسیلۃ الی الوصول وقد وصلنا، کا یہ جو وسیلے ساری چیزیں جو نا تکالیف مکلف ہونا، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عبادات، یہ سارے وسیلے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، اور ہم تو پہنچ چکے ہیں، چنانچہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں روزے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حج کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ان کو ضرورت پڑے گی جو پہنچنا چاہتے ہیں، ہم تو پہنچ چکے ہیں۔ یہ کس نے پوچھا؟ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کس سے پوچھا؟ اپنے پیر و مرشد جو سگے ماموں لگتے ہیں، تو شیخ سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ حضور والا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، معلوم ہے جواب کیا دیا آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے؟ آپ نے فرمایا صدقو، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو پہنچ گئے ہیں، بالکل سچ کہہ رہے ہیں، وہ پہنچ چکے ہیں، بالکل سچے ہیں وہ اپنے اس کہنے میں، وہ پہنچ چکے ہیں۔ فی الوصول صدقو فی الوصول، وہ پہنچنے والی بات کرنے میں بالکل سچے ہیں، مگر یہ تو سوچو کہ کہاں پہنچے ہیں، ولکن الی سقر، لیکن ہاں جہنم میں پہنچے ہیں، جہنم میں گئے ہیں، اللہ تک نہیں پہنچے ہیں، جہنم کے اندر پہنچے ہیں۔ تو جناب والا یہ تو اس زمانے کے اندر بھی تھا، اور دیکھو تم پہچان نہیں لگا سکتے، بڑا مشکل ہے یہ پہچاننا حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ کبھی کبھی شیطان اس طرح سے ورغلا دیتا ہے، بڑے بڑے اچھوں کو دھوکا ہو جاتا ہے۔ اسی کتاب کے اندر اسی دوسرے صفحے کے اوپر حضرت امام اہل سنت نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کو ذکر کیا ہے۔ وہ تو بار بار یہ کہا کرتے تھے، علمنا ھذا مشید بالکتاب والسنہ، سنو تصوف کا ذکر کرنے والوں، ہمارا یہ جو علم تصوف ہے نا یہ بندھا ہوا ہے کتاب و سنت سے، اگر کوئی بات بھی خلاف و سنت کے خلاف، کتاب و سنت کے خلاف ہوگی تو وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صوفی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کتاب اللہ کو دیکھے پھر حدیث نبوی کو دیکھے۔ ایک بزرگ کے پاس گئے، کہا حضرت ہم نے سنا ہے بغداد میں کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں اور کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، چلیے ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ جنید بغدادی اور وہ دونوں بزرگ چلے، جن سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے نا تو ان کو دیکھا دور سے کہ انہوں نے تھوکا قبلے کی طرف، بڑی دور سے چل کے آئے تھے، ملاقات کے لیے واپس ہو گئے، اور ان کا حضرت اتنی دور سے چل کر کے آپ آئے ان سے ملاقات کے لیے اور آپ تو جا رہے ہیں، تو فرمایا جو آداب شریعت نہ جانتا ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا، میں نے دیکھا اس کو کعبے کی طرف تھوک رہا ہے، جو کعبے کا ادب نہ جانتا ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ 4 چیزیں تو ہیں، کون کون سی؟ دوبارہ دیکھ لیجیے، سلسلہ ملا ہوا ہونا چاہیے، جس کو آپ اپنا پیر بنا رہے ہیں نا، سلسلہ ملا ہونا چاہیے، وہاں تک سلسلہ ملا ہو،
اور دوسری شرط کیا ہے؟ سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کو خاص طور سے دیکھیے گا. اور تیسری کیا ہے؟ عالم ہو. اور چوتھی کیا ہے؟ فاسق مولن نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو اور کہتا ہو کہ ہم بہت اونچے ہو گئے ہیں. کچھ لوگ یہی تقریر کیا کرتے ہیں اور جناب والا اور بعض لوگوں کا شعر بھی سنا دیا کرتے ہیں کہ دیکھو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ پیر و مرشد تم سے جو کہیں وہ کر لو، چاہے وہ کچھ بھی کہیں. معاذ اللہ تم سے غلط کام کرنے کے لیے کہیں تو کر دینا، اس لیے کہ پیر و مرشد جانتا ہے کہ تیرے لیے کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے. نہیں ہرگز نہیں. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفا شریف کے اندر امام قاضی اعظم نے اس کو ذکر فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ اس کو ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں لا تعصونی فی معروف، لا تعصونی فی معروف. بڑے نازک الفاظ ہیں، دوبارہ اس کو سماعت فرمائیے گا. اللہ کا رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تعصونی فی معروف، کسی بھی اچھی بات میں میری نافرمانی مت کرنا. یہ شرط کیوں لگائی اچھی بات میں؟ کیا ممکن ہے کہ میرا رسول کسی کو غلط بات کا بھی حکم دے؟ ناممکن ہے. پھر بھی فرمایا کسی اچھی بات میں میری نافرمانی مت کرنا. یہ ظاہر کر دیا باپ کا حق ہے اولاد پر، ماں کا حق ہے اولاد پر، مرشد کا حق ہے اپنے مریدوں پر، اور اسی طرح سے استاد کا حق ہے اپنے شاگردوں کے اوپر. لیکن اگر تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا پیر، تمہارا استاد اگر تمہیں کبھی وہ کام کرنے کے لیے کہے جو شریعت مطہرہ سے الگ ہے تو سمجھ لینا باپ کی اطاعت اس بارے میں تم پہ لازم نہیں ہے. اس لیے کہ پہلے شریعت ہے پھر باپ ہے، پہلے شریعت ہے پھر ماں ہے، پہلے شریعت ہے پھر مرشد ہے، پہلے شریعت ہے پھر استاد ہے. اور کسی کا استاذ کسی کو غلط بات بتانے کے لیے یا کہنے کے لیے کرنے کے لیے حکم دے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروازہ بند کر دیا، نہیں مانی جائے گی وہ بات ہے، چاہے ماں ہو یا باپ ہو یا کوئی اور بھی ہو. اور امام اہل سنت نے فرمایا یہ حضرات کرام فائدہ دیتے ہیں. جو سچے پیر ہوتے ہیں نا وہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی کام آتے ہیں. تو پیر و مرشد کا ہونا لازمی تو ہے، لیکن یہ چار باتیں دیکھنا ضروری ہے. ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، میں ذکر کر دوں آپ سے. ان چاروں چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر سجدہ زیادہ ہو تو اور اچھا، نور علی نور ہے. کیونکہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ پہ والد صاحب سے مرید نہیں ہوئے. جب مرید ہونا تھا تو مہرارہ گئے، سید علی رسول مہرارہ علیہ رحمہ کے ہاتھ پر ہاتھ دیا. شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو امام اہل سنت نے تاج الفہول فرمایا ہے، وہ اپنے والد صاحب سے مرید ہو سکتے تھے، بہت بڑے ہیں، لیکن نہیں، مرید ہونا ہوا تو مہرارہ شریف گئے سید علی رسول مہرارہ علیہ رحمۃ الرضوان سے. ہاں مگر یہ بھی یاد رکھنا کہ سید ہونا ضروری نہیں، وہ نور علی نور ہے، قابلیت دیکھی جائے گی. آپ ایک تاریخی پہلو کے اوپر اور غور کر لیجئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی سید ہیں، سبحان اللہ. کون ہے؟ حسینی سید ہیں. مگر حضرت شیخ عثمان ہاربنی سید نہیں، مگر پھر بھی جا کے ہاتھ دیا نا. حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں. لیکن حضرت مخزومی یا مخرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سید نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان سے فیض حاصل کیا نا. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید زادے ہیں، لیکن بابا فرید الدین گنج شکر سید نہیں ہے، لیکن پھر بھی گئے نا، جا کر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نا. یہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. سید ہو، نور علی نور ہو، لیکن یہ چار چیزیں تو دیکھی جائیں گی. پہلے اس کو دیکھا جائے گا سلسلہ متصل ہے یا نہیں، دیکھا جائے گا کہ وہ فاسق مولن تو نہیں ہے، دیکھا جائے گا کہ عالم ہے یا نہیں ہے، دیکھا جائے گا کہ وہ ان تمام تر باتوں کو یعنی کہ سنی صحیح العقیدہ ہے یا نہیں ہے. یہ چار چیزوں کے ساتھ پانچویں چیز ہے تو نور علی نور، سبحان اللہ. مگر ان تمام تر چیزوں کو دیکھ کر کے پھر ہی مرید ہونا چاہیے. اور مرید ہونے کے بعد نمازوں کی پابندی، مرید ہونے کے بعد تمام تر گناہوں سے اجتناب، مرید ہونے کے بعد تمام تر غلط باتوں سے اجتناب. یہی در حقیقت مرید ہونے کا مطلب ہوا کرتا ہے.